किसी के दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे मौसर तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका ये है कि आप अवाम की सोच पर कंट्रोल हासिल कर लें। अगर आप दुनिया को अपने अफकार और नजरियात का हामी बना लें तो आपको ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। वो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करने को तैयार होंगे। میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس جنگ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح وہ ہم سے امید رکھتے ہیں اور جس طرح امریکی حکومت ہمیں سوچنے کا حکم دیتی ہے۔ میرا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا۔ میرے اندر ایک عجیب چیز ہے جسے سوچ کہتے ہیں۔ میں ایک اچھا امریکی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ میں اپنی رائے خود قائم کرنے کا عادی ہوں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ زیادہ تر امریکی حکم ملنے پہ لبیک کہتے ہیں، پر میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی کچھ اصولوں کے تحت گزارتا ہوں۔ میرا پہلا اصول ہے کہ حکومت جو کہتی ہے اس پر فوراً یقین مت کرو، بالکل نہیں۔ کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جہاں آپ کو لگے کہ آپ آزاد ہیں۔ آمریت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے اور آپ سلاخوں کو ہاتھ سے پکڑ سکیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ ان سلاخوں کو نہ دیکھ سکیں اور نہ ہی محسوس کر سکیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل آزاد ہیں۔ آج کل انسانی نسل ہپنوٹائز ہو چکی ہے اور جن لوگوں نے ہپنوٹائز کیا ہے ان میں نیوز اینکرز، سیاستدان، ٹیچرز اور لیکچررز شامل ہیں۔ میں اس ملک کے میڈیا اور اخبارات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ یہ امریکی محکمہ دفاع کے ایسے ملازمین ہیں جو بغیر تنخواہ کے ملازمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ امریکی حکومت کے لیے محکمہ تعلقات عامہ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ الہامی کتب پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اس جنگ کو صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ آپ غلامی کو درست قرار نہیں دے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ باشعور ہیں ان پر لازم ہے کہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو آگاہی دے جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور آخر کار سب لوگ ہمارے ہم خیال بن جائیں گے۔ عمرہ کا وہ طبقہ جو آپ کے لیے اہم فیصلے کرتے ہیں وہی حقیقی مالک ہیں۔ آپ سیاستدانوں کو بھول جائیں۔ یہ لوگ آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے موجود ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کانگریس کے ارکان، مقامی حکومتوں کے ارکان اور ججز کو خرید رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑی میڈیا کمپنیوں کے مالک ہیں اور یہ لوگ خبروں اور انفارمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا کلب ہے جس میں آپ شامل نہیں ہیں، اور یہ وہی کلب ہے جو سارا دن آپ کے دماغ میں وہ باتیں ڈالتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ یہی میڈیا ان کے حکم پہ وہ باتیں بتاتا ہے جو ان کا پروپیگنڈا ہے۔ ان لوگوں نے میز کو سرکا دیا ہے اور گیم میں دھاندلی کی جا رہی ہے، کیونکہ اس ملک کے مالکان سچائی کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کو امریکی خواب کا نام دیا گیا ہے، اور یہ خواب دیکھنے کے لیے آپ کو نیند کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ ایلومیناتی نے دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ممالک کے عوام کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جب وہ ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر ان کے اپنے خفیہ ایجنڈے پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے خفیہ منصوبے کے لیے سب سے بڑا خطرہ آزاد سوچ رکھنے والے ذہن ہیں۔ اس طرح وہ ہماری زندگیوں کے ہر پہلو کو کنٹرول کر لیتے ہیں تاکہ ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ وہ لوگ کون سے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ہتھیار آپ کے گھروں میں موجود ہیں۔ ان ہتھیاروں سے آپ کے بچے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کو بھی غیر محسوس طریقے سے تبدیل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے انتہائی چالاکی اور مہارت کے ساتھ آپ کے دماغوں کو کنٹرول کر لیا ہے اور سچائی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔
And in order to further نو انسان کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے ان لوگوں نے ایک نئی تحریک شروع کی ہے جسے گلوبلائزیشن کا نام دیا گیا ہے، globalization, جس کے ذریعے پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑ جائے گی، تمام لوگوں کے ایک دوسرے سے رابطے قائم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ٹیلی ویژن کا کردار بہت اہم ہے۔ ٹیلی ویژن ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے پوری انسانیت کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ And why is that woe to us? یہ ہمارے لیے تشویشناک کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اور 62 ملین امریکی اس وقت مجھے سن رہے ہیں۔ آپ میں سے 3% افراد کتابیں پڑھتے ہیں اور 15% اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ جو سچ آپ دیکھتے ہیں وہ ٹیلی ویژن کی ٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ اب ایک ایسی نسل وجود میں آ چکی ہے جس نے ٹیلی ویژن کے علاوہ کسی اور جگہ سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ٹی وی ٹیوب ان کا نیا مذہب ہے، یہی ان کے لیے الہام کا پیغام بن گیا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن کسی کو صدر بنا سکتا ہے اور ہٹا بھی سکتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ ٹیلی ویژن سچ نہیں دکھاتا، یہ تو ایک سرکس ہے، ایک میلہ ہے جس میں بازیگر، ڈانسر، مداری، جانوروں کو نچانے والے اور فٹ بالر شامل ہیں۔ ہم تو بوریت دور کرنے والے بزنس مین ہیں۔ اگر آپ کو سچ کی تلاش ہے تو اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کی جانب لوٹ جائیں، کیونکہ وہاں سے ہی آپ کو حقیقی سچ مل سکتا ہے۔ they have جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ بالواسطہ طور پر محکوم بنائے جائیں گے۔ and in the اس تمام پروسیس میں وہ پوری انسانیت کو بدل دینا چاہتے ہیں، بالکل ان کے روپ میں کاربن کاپی کی طرح۔ to carbon copies of themselves.